حجۃ الوداع یعنی حج ادا کرنے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو مکہ معظمہ سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور یہی بیماری مرض موت ثابت ہوئی، اور یہ مرض تھا بھی بہت عجیب۔ ایک طرف یہ بیماری اور ایک طرف خیبر میں جو یہودی عورت نے زہر دیا تھا اس کا اثر تھا، لہٰذا موت اور شہادت کا امتزاج تھا۔ ماہ صفر کی آخری تاریخوں میں مرض کا آغاز ہوا، پھر کبھی افاقہ ہوتا اور کبھی بیماری میں اضافہ ہوتا۔ تاہم بیماری کے باوجود 11 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا کر نماز پڑھاتے رہے، اور آخری نماز جو آپ نے پڑھائی وہ نماز مغرب تھی، جس میں سورۃ مرسلات کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد آپ کی منشاء حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ طبیعت کے سنبھلنے پر خطیب کائنات نے ایک اور اہم اور آخری خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے بعد پھر کبھی مسجد نبوی میں یہ مجلس نہ جم سکی۔ 9 ربیع الاول کو کچھ سکون ہوا تو پھر چہرہ انور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جھلک دروازے کا پردہ سرکا کر امت کو دکھائی اور اشارے سے حکم دیا کہ نماز پڑھیں۔ آخری تنبیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر لب سنی گئی وہ یہ تھی کہ یہود و نصارہ پر خدا کی لعنت ہو، کیونکہ انہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ آخری کام کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی، اور آخری وصیت کے طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اقدس کو حرکت ہوئی وہ یہ تھی کہ نماز نماز اور ماتحتوں کے حقوق۔ پیر کا دن تھا اور سپہر کا وقت۔ نزاع کے عالم میں آخری کلمات یہ ارشاد فرمائے، لا الہ الا اللہ انا للموت لسکرات، یعنی خدا کے سوا کوئی کارساز نہیں، بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ پھر اچانک ہاتھ اونچا کیا اور انگلی مبارک سے اشارہ کیا اور زبان مقدس سے 3 دفعہ فرمایا، بل الرفیق الاعلیٰ، بل الرفیق الاعلیٰ، بل الرفیق الاعلیٰ۔ اب صرف اسی کی رفاقت چاہیے۔ یہ فرماتے ہوئے تیسری آواز پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مطہر عالم قدوس سے ہمیشہ کے لیے پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔